وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آستانِ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ فیض رسول رضوی صاحب زید مجدہم، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ علامہ صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے دارالعلوم امجدیہ کے محتمم علامہ صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہربان مرکز کے عقیدت مند ڈاکٹر محمد عثمان صدیقی صاحب، اسٹیج پر موجود دائیں بائیں سامنے تمام افاضل اکابر اجلہ لائق صد احترامات و تکریمات، علماء کبار، معززین کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج ہم اس مبارک مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدث اعظم پاکستان سبحان اللہ حضرت علامہ سردار احمد قادری صاحب رضوی صاحب نور اللہ مرقدہم وعال اللہ مقامہم سبحان اللہ کے آراس کی مناسبت سے جمع ہے. سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب نے فرمایا اور مجھے اجازت دی کہ ان مقدس شخصیات کی روحانی تصرفات سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آج ہم اور دین اس وطن میں جس صورت حال میں ہے اس پر گفتگو کی جائے. ہمارے دین کی اساس قرآن و سنت ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القیامہ میں فرماتا ہے کہ جب یہ قرآن اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو حضور فرط شوق میں وحی ربانی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے تاکہ ریپیٹ کریں، یاد کر لیں. تو میرے رب کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیارے حبیب جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو جلد حرکت نہ دیا کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اور آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم قرآن پڑھ لیں
یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ لے تو اے میرے حبیب آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے اس قرآن کا مطلب بیان کرتا پھرے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جس طرح یہ قرآن میری طرف سے نازل ہوا اس کا بیان بھی میری طرف سے نازل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بیان کس پر نازل ہوگا؟ جس پر قرآن نازل ہوا بیان بھی اسی پر نازل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا ایک فتنہ یہ ہے کہ قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے توڑ کر مفسر قرآن بنا جائے، اور آج کے سب سے بڑے فتنوں میں سے پہلا فتنہ یہ ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تو جو آپ ارشاد فرماتے وہ نوٹس لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے، آپ نے پوچھا کہ تم لکھ لیا کرتے تھے اور اب تم نے لکھنا چھوڑ دیا، آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے، دانا لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہوتا ہے، کبھی کیفیت غضب میں بات کرتا ہے، کبھی کیفیت مسرت میں بات کرتا ہے۔ کیوں کہ میرے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ لفظ کو محفوظ کر لیا بلکہ اس لفظ کو ادا کرتے وقت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی جو کیفیات تھی ان کو بھی حدیث میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی صحابہ بیان کرتے کہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات اس جلال میں آ گئے کأنما عُصِرَ عَلَى وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانِ، کہ گویا آپ کے رخسار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھایا گیا ہے اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں، فرمایا کہ کیفیت غضب ہو یا کیفیت مسرت ہو، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو۔ آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے اور اس مبارک منہ سے کوئی بھی کیفیت ہو حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری زبان مبارک سے نکلے وہ تم لکھ دیا کرو۔ میری زبان سے کوئی بھی ادا ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی ماحول ہو، کسی حال میں حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، ہم نے اگر سائنس کے بارے میں جاننا ہو، ہم نے اگر ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا ہو، ہم نے اگر جدید علوم کے بارے میں جاننا ہو تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین کے بارے میں جاننا ہو تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔
اس لیے کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ نقل سے مراد یہ نہیں کہ جو طلباء امتحان میں کاپی کرتے ہیں، نقل ٹریڈیشن کو کہتے ہیں، نقل نریشن کو کہتے ہیں، نقل بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جس نے دین کو جاننا ہوگا وہ پیچھے کی طرف جائے گا کہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے اس مسئلے میں کیا نکلا تھا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈگریاں ایوارڈ کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی میں جب کانوکیشن ہوتا ہے، تقسیم اسناد، تو باہر طلباء کے بینر لگے ہوتے ہیں، ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ وہ ڈگری وہ روزگار کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ڈگری مل جائے اور روزگار نہ ملے تو اس ڈگری کو کیا کریں گے، بھٹی میں جھونکیں گے۔ مگر دین کی جو سند ہوتی ہے، مگر حدیث کی جو سند ہوتی ہے، وہ پیٹ کو بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ حدیث کے طالب علم نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے کے بعد اس کے علم کا رشتہ کڑی بکڑی، سلسلہ بسلسلہ ذات رسالت سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا؟ تو پھر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے علم حاصل کیا؟ مکتب نبوت کے پہلے طالب علم کون تھے؟ بولو، صحابہ کرام۔ مکتب نبوت کے پہلے طالب علم صحابہ کرام تھے، لہذا دین کی روایت کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہیں۔ اور آج جو صحابہ پر طعن کیا جا رہا ہے، آپ اس سازش کی پس پردہ جو منصوبہ بندی آپ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کی ثقافت کو، صحابہ کی عدالت کو، صحابہ کی دیانت کو، صحابہ کی امانت کو چیلنج کر دیا جائے تو دین یہ ایسا ہوگا جیسے دین کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بھر دیا جائے، جیسے دین کی بنیادوں میں بارود بھر دیا جائے کہ جب چاہے چنگاری دکھائیں اور اڑا کر رکھ دیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی دیانت، صداقت، عدالت اور امانت پر ایمان، یہ اصل میں دین کی صداقت پر ایمان ہے۔ میں یہاں گورنمنٹ نیشنل کالج آف مینجمنٹ ہے کراچی میں، صفدر صاحب، جہاں گریڈ 20 کے بیوروکریٹس ترقی پاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، کبھی ہمیں بلاتے ہیں لیکچر ڈسکشن کے لیے، تو بیوروکریٹ کو اپنے آپ کو بڑا فلسفی سمجھتے ہیں، دانائے روزگار سمجھتے ہیں۔ تو ایک نے مجھے ڈسکشن میں کہا کہ مفتی صاحب، حدیث کی تو یہ ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو ایک اتھینٹک چیز ہمارے پاس قرآن ہے، قطعی اور یقینی، کیوں نہ ہم اس پر سب جمع ہو جائیں؟ میں نے کہا آپ کی بات تو ڈائریکٹ عقل کو اپیل کرتی ہے، آپ کی بات میں بڑی دلیل معلوم ہوتی ہے، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات جب آپ سوئے تھے تو کوئی فرشتہ آیا تھا آپ کے پاس؟ یا آج صبح آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر، کوئی نوشتہ رکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن اللہ نے کہا میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے عزیزان من،
آج کے اسکالر آتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کے معنی یہ ہیں، تو پھر آپ کو کہنا ہوگا کہ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں۔ ہم قرآن کو آپ کی عقل کی روشنی میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم قرآن کو نور نبوت کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کو مکتبین دوسرا یہ سمجھیں کہ جتنے لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں جی بیگمات بیٹھی ہوتی ہیں ٹی وی پر، یہ مولویوں کی ٹھیکیداری تو نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، قرآن کو تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک سیمینار میں گیا، این جی او کی ایک بیگم صاحبہ نے یہ جلالی تقریر کی، تو میری باری ہے تو میں نے کہا کہ حضور والا بیگم صاحبہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن ہم دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جو عمارت میں نقب لگائے اس ہاتھ کو توڑ دے۔ تو دین کے چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ دین کی عمارت میں جو نقب لگائے اس ہاتھ کو جھٹک دے اور توڑ دے۔ دین کی حفاظت اہل دین کی ذمہ داری ہے۔ اس دین کی حفاظت دین نے اہل دین کے ذمہ لگائی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہا یہ دین کے مقابل آپ نے کھڑے کر دیے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کافی ہے، یہ مسلک کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو، جدید ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ گویا یہ مسلک یا مذہب حنفیت ہے یا مذہب ہے یہ اسلام کے مقابلے میں ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ اسلام کی تشریح ہے۔ یہ جو آپ کا آئین جو بندوں کا لکھا ہوا ہے، جو بندوں کا بنایا ہوا ہے، تو اس میں انٹرپریٹ کروں تو مانا نہیں جاتا، صاحبزادہ کریں تو مانا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ انٹرپریٹ کریں گے تو اتھارٹی ہوگی۔ تو پھر اسی طرح دین بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ یہ فقہ کیا ہے؟ یہ دین کی تعبیر ہے۔ یہ فقہ کیا ہے؟ یہ دین کی تصویر ہے۔ یہ فقہ کیا ہے؟ یہ دین کے معنی اور مطالب ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگوں کی مثال کانوں کی ہے، کوئی سونے کی کان، کوئی چاندی کی کان، کوئی ڈائمنڈ کی کان، کوئی لوہے اور کوئلے کی کان۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا وفقہوا، کہ جو جاہلیت میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، جس میں کوئی جوہر تھا، جس کی فطرت میں جبلت میں کوئی کمال تھا، جب وہ فقیہ بن گیا تو وہ دین کا سردار بن گیا۔ جب وہ فقیہ بن گیا تو سردار احمد بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فقاہت کہاں سے ملتی ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سپاہی صحابہ کے حضرات نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا مبارک ہو، آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا اور آپ نے روزہ توڑ دیا، بڑی مہربانی ہے، لیکن اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا ابو بکر میں عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟
کیا عمر میں عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان میں عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی میں عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے؟ تو پھر میں نے کہا اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، ان صحابہ کو تو عظمتیں عطا کی ہے نسبت غلامی مصطفیٰ نے۔ اے غلاموں کا جلوس نکالنے والوں، ایک جلوس دل پر ہاتھ رکھ کر اس آقا کے نام کا بھی نکالنا۔ اور یہ صحابہ بیان کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں مکہ مکرمہ میں آئے اور پہاڑیوں پر چلے گئے۔ ان کو اپنا لڑکپن یاد آ گیا، ماضی یاد آ گیا کہ ان پہاڑوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کو جب میں اونٹوں کو گھیر کر لاتا اور باندھتا تو ایک اونٹ کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو پکڑ کر باندھتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اس کو پکڑ کر باندھتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو ان کے باپ خطاب جلالی تھے، وہ پیٹا کرتے کہ نالائق عمر، تجھ سے یہ 10 20 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ فاروق کا بیٹا عمر تھا جو 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس لیے عظمتیں ملتی ہیں بارگاہ نبوت سے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طرح آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مسلمان ہو یا سنی ہو، یہ بتانے کے لیے کہ گویا اسلام اور سنیت پیرالل ہے، گویا مسلک اہل سنت و جماعت اسلام کی ضد ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت اسلام کی ضد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعبیر ہے، اسلام کی مین اسٹریم ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا تھا، جب آپ نے فرمایا کہ کئی فرقے بن جائیں گے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرقہ ناجیہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میری راہ پر چلے گا اور میرے صحابہ کی راہ پر چلے گا۔ اب میرے عزیزوں، آج میرا آپ کا ہم سب کا امتحان ہے۔ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں، نعرے لگا کر اپنے جذبہ محبت کی تسکین کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، اس ملک میں جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، میدان میں کھڑے ہو کر اس قوم کی بیٹیاں نعرہ لگائیں، اللہ سن لے آزادی، معاذ اللہ رسول سن لے آزادی، ولی سن لے آزادی، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم نہیں چاہیے، اپنی مرضی چاہیے۔ اور یہ جو ملک جہاں کہتے ہیں ریاست مدینہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ میں یہ نعرے لگا کرتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا سکتا تھا؟ یاد کرنا رکھنا کہ اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی ہستی کو with full authority تسلیم نہ کیا جائے۔ خود قرآن نے فرمایا کہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو لاکھ کلمہ پڑھے لیکن اپنے اوپر حاکم اللہ کو نہ مانے تو یہ اللہ کی ہستی کا پورا اقرار نہیں ہے، یہ ہستی کو چیلنج کیا گیا۔ اگر کسی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج کی ناموس کو چیلنج کیا جاتا تو قانون توہین عدالت حرکت میں آ جاتا۔ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا،
اللہ کے رسول اور امہات المومنین کا مذاق اڑایا گیا کہ میں 9 سال کی، وہ 50 سال کا، میری شادی۔ تو ڈوب مرنا چاہیے اس ملک میں رہنے والوں کو۔ ان کو اپنے اہل اقتدار سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول کی ناموس ہے کہ جج اور جنرل کے برابر بھی نہیں رہی؟ کہ جنرل یا جج کی توہین کرے تو قانون پکڑ لے، اللہ اور اس کے رسول کی توہین چوک میں آ کر کی جائے تو کوئی نہ پوچھے۔ اسی طرح ابھی جو وقف ایکٹ بنا ہے، ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وقف تو برطانوی استعمار کے دور میں بھی موجود تھا، اور وقف یا انڈاؤمنٹ عالم کفر میں بھی ہیں۔ آپ کے یہاں گلی گلی جو پولیو کے قطرے لگائے جاتے ہیں، یہ بل گیٹس کے انڈاؤمنٹ سے خیرات ملتی ہے تو اس کے پولیو کے قطرے لگائے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے، اگر آپ نے FATF کے دباؤ پر بنایا ہے تو کیا یورپ میں اور امریکہ میں ایسا قانون ہے کہ ایک مسلمان اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو وقف کرے، وہ متولی بنے جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے، یا اس کی اجازت سے کوئی متولی بنے؟ ایک گریڈ 19 کا ایڈمنسٹریٹر آئے اچانک کہے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، لائیے چال مجھے دیجیے، آپ گھر جائیے۔ یہ فقہ اسلامی، یہ قرآن و سنت، یہ شریعت کو ڈائریکٹ چیلنج کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، ہم اس کا حل تجویز کریں گے۔ شریعت نے بتایا ہے کہ کوئی وقف میں خیانت کرے تو تولیت کا اہل نہیں رہے گا، لیکن یہ گریڈ 19 کا افسر فیصلہ کر لے، کوئی عدالت نہ ہو، کوئی کمیشن نہ ہو، کوئی میرٹ نہ ہو۔ تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس اور مساجد جو بنتی ہیں یہاں اور لوگ اپنے حلال کمائی کو وقف کرتے ہیں، اس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ زور سے بولو، قبول ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو، قبول ہے؟ تو اس وقت صورتحال یہ ہے اس ملک میں، اور یہ قانون لا آف دا لینڈ بن چکا ہے۔ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ جائیں DCO کے پاس، آپ جائیں SSOP کے پاس، آپ جائیں ہوم سیکرٹری کے پاس، آپ جائیں فلاں کے پاس، اور وہ فلاں صاحب، اتنے فلاں صاحبان جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے، اور جب پالیسی یہ ہوگی کہ مدارس کا اور دین کا اور مساجد کا سلسلہ کنٹرول میں لیا جائے تو اجازت ملے گی۔ اللہ کی شریعت میں نہیں ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں کے پاس جاؤ۔ اللہ کی ذات سے عہد کرو اور اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک میں دے دو، شریعت کا وقف مکمل ہو جائے۔ رجسٹریشن قانونی تقاضے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اب جو خطرہ ہے، اب جو سجادگان ہیں وہ بھی متفکر ہیں، کیونکہ وہاں بھی اوقاف ہیں، اب وہ اپنی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ تو ہم کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کے دین پر وقت آئے تو دین کے نام پر آپ نے یہ ساری عشرتیں آپ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ دین کے نام پر نکلتے نہیں تھے۔ ناموس الوہیت پر حملہ ہو تو آپ نہیں نکلتے، ناموس رسالت پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں، ناموس دین پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ ہم مزاحمت کی شوقین نہیں ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے،
ہم مکالمہ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈائلاگ کرو، ہم سے دلیل سے بات کرو اور دلیل کی بات کو سنو۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اقتدار وہ مانگو جو اس صاحب مزار کا تھا۔ دادا صاحب کے مزار پر عرس میں گیا، پروگرام ہو رہا تھا، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس سرزمین پر جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے دور سے لے کر آج تک تاریخ کے طالب علم کے سوا کسی کو ان کے نام معلوم نہیں ہوں گے، مگر ایک فٹ پاتھ پر چلنے والے بچے سے پوچھو کہ تم دادا صاحب کو جانتے ہو یا نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے اور اس پر کاربند رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا نقش اہل ایمان کے دلوں پر ثبت فرما دے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو کسی بادشاہ نے بلایا؟ آپ کے گھر کوئی پٹواری پولیس والے گئے تھے؟ عزیزان گرامی کہ چلیے حاضری ہے، تو کس نے بلایا؟ ولی کی محبت نے بلایا، اللہ کے بندے کی محبت نے بلایا۔ آپ کشاں کشاں چلے آئے تو تمہارے یہ نام و نشان مٹ جائیں گے، دین کے نام کو تم مٹا نہیں سکو گے۔ اس لیے اقتدار پر اتنا ناز نہ کرو کہ اقتدار عطا کرنے والے ذات کو غیرت آ جائے۔ اس لیے میں تمام علماء کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو متنازع قوانین ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ اگر کوئی ملکی اور قومی ضرورت ہے عزیزان گرامی تو ہمیں بتایا جائے، ہم اس قومی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اپنے دینی مراکز کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو؟ زور سے بولو۔ تو یہ مسجد کا ممبر، یہ مصلی یہ آزاد تھا جبھی تو آپ کی مسجدیں کھلی رہی۔ جہاں مصلی اور ممبر آزاد نہ ہو تو حرمین طیبین کو بھی تالے لگ گئے۔ وہاں سے لوگ یقین جانے رو رو کر مجھے ٹیلی فون کرتے تھے ہچکیاں مانگ کر کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ہم بیت اللہ سے 10 قدم کے فاصلے پر رہ رہے ہیں لیکن طواف کرنے کے لیے ہم پر بند کر دیا گیا۔ اس لیے محدث اعظم پاکستان دینی غیرت و حمیت کا نمونہ تھے، اور ان کے ماننے والوں کو دینی غیرت و حمیت کا مظہر بننا چاہیے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے پاس علامہ خطیب پاکستان علامہ قوم نورانی روکاڑی بھی آ گئے ہیں، تو ہمیں مسلک کے معیار پر پرکھا جائے گا، لیکن یہ بابا جو یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان سے مسلک کو جانا جاتا تھا۔ یہ مسلک کی پہچان تھے، یہ مسلک کا نشان تھے، اور ان سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ دین کے لیے اپنے اندر غیرت پیدا کریں اور حمیت پیدا کریں، اور کوئی ہمیں حب الوطنی بھی نہ سکھائے، ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے کہ جس کا ملکی سرحدوں سے باہر کوئی مربی نہیں ہے سوائے تاجدار کائنات اور غوث الاعظم کے، ہمارے مقدسات دینی مقدسات کے مراکز کے۔ اور چونکہ وقت بہت تنگ ہے، وما علیہ الا البلاغ۔